وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو زندگی دیتا ہوں، پھر سے جلاتا ہوں اس کو، پھر زندہ کرتا ہوں. اور یہ نہیں ہے کنڈیشن کہ تازہ ہو، ابھی ابھی مرا تو ہو، کب کا بھی لاؤ، کتنے بھی 100 سال کا پرانا لاؤ. عیسیٰ چیلنج دے رہے، دعوت قرآن ہے، قرآن کہہ رہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندگی دیتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ نبیوں اور رسولوں کو ایسے معجزے دیے گئے. اللہ نے اپنے محبوبین کو ایسی طاقتیں دی. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، گھر سے کھا کے آئے، کیا کھا کے آئے، کتنا کھا کے آئے میرے کو معلوم ہے، سب غیب کی خبر رکھتا ہوں میں. کتنا گھر میں بچائے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے. کس کا دعویٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ کا جو قرآن بیان کر رہا ہے. اندھے کو آنکھ دینا، برسی کو شفا دینا، مردے کو زندگی دینا، غیب کی بات بتانا، مٹی میں جان ڈالنا، یہ سب عیسیٰ کے معجزے قرآن بیان کر رہا ہے. افسوس ہے، افسوس ہے ان مسلمانوں پر. آج عیسائی تو اپنے نبی، اپنے رسول بھلے ہی افراط و تفریط کا شکار ہے. کوئی تو خدا مان رہا ہے، کوئی خدا کا بیٹا مان رہا ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ ایسی شاد والے، یہ تو مانتے ہیں. بلکہ ہم سے بھی کہتے ہیں کیوں آپ کے قرآن میں نہیں ہے؟ ان کی بھی اسٹڈی ہے، آپ کے قرآن میں نہیں ہے. عیسیٰ کو روح اللہ ہے، عیسیٰ مسیح ہے، مردوں کو زندہ کے ہے. نہیں مانتے آپ؟ ارے کیوں نہیں مانتے بھائی؟ برابر مانتے. بولے جب یہ عیسیٰ کی شان ہے، تمہارے نبی کی کیا شان ہے؟ بولو. ایک ٹائی والے مفتی صاحب ہیں آج کل، وہ زوروں میں چل رہا ان کا چینل، امن کے نام پہ بدامنی پھیلا رہے ہیں ہر طرف. ان سے بھی کیا گیا تھا یہ سوال، بتاؤ روح اللہ بڑھے کہ رسول اللہ بڑھے؟ یہ تو روح اللہ کی شان ہے. مٹی میں جان ڈال دینا، پرندہ بنائے، پھونک مارے، پرندہ اڑنے لگا. اندھا آیا، ہاتھ میرے آنکھوں پہ سے، آنکھیں آ گئی. لیپرسی کا مریض، برف کا مریض آیا، جسم کو چھو لیا، مرض جاتا رہا. مردے کو لائے، مردے کو پکڑا، ہم بِإِذْنِ اللہ، اور کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ سوال، آپ بتائیں یہ معجزات حضرت عیسیٰ روح اللہ کے؟ میں نے دو ہی باتیں پوچھی. پہلا سوال یہ ہے کہ تم عیسیٰ روح اللہ کو کیا مانتے ہو کہ اللہ کے نبی اور رسول، اور کیا مانے؟ اور یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ پھر سے بھیجے جائیں گے. وہ مرے نہیں ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن نفی کر رہا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ زندہ ہے. فرفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں بلندیوں پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ زندہ ہے، پھر آئیں گے واپس. حضرت امام مہدی کی معاونت کے لیے، مدد کے لیے، جسٹ ٹو اسسٹ ہم، ہیلپ ہم، پھر آئیں گے عیسیٰ. اب جب عیسیٰ آئیں گے تو جب عیسیٰ یہاں تھے پہلے تو کلمہ ان کا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور ان کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اب جب عیسیٰ آئیں گے پلٹ کے، اب
کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عیسیٰ تمہارے میرے آقا کے امتی ہیں. امتی کی یہ شان ہے. اندھے کو آنکھ دیتا ہے, بیمار کو شفا دیتا ہے, مٹی میں جان ڈالتا ہے, مردے کو زندگی دیتا ہے, غیب کی بات بتاتا ہے. تو پھر جو اس امتی کا بھی نبی ہے کا دلیل لو, دلائل سنو دلیل ہم بتائیں تمہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے قرآن میں جو بیان ہوئے ان کی نزاکت سمجھو. مٹی میں جان ڈالنا ہے تو اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے کی شکل بنانا کہ باڈی ریزمبلنگ اے برڈ, پرندہ جیسی شکل بنانا. پھر اس کے بعد فَأَنفَخُوا فِيهِ, پھر عیسیٰ پھونکنا تو مٹی میں جان آتی. اور اللہ سے ہر معجزے کے لیے اجازت لینا. بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ سے اجازت دیتا ہوں, اللہ مجھے اجازت دیتا ہے. اللہ سے حکم مانگتا ہوں, اللہ حکم فرماتا ہے, مٹی میں جان پڑ جاتی. یہ ہے عیسیٰ کا معجزہ. میرے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ مٹی کو چھونے کی ضرورت نہیں. مٹی نبی کے ہاتھ میں ہے یا امتی کے ہاتھ میں ہے اس سے بحث نہیں. حتیٰ کہ مومن کے ہاتھ میں ہے یا کافر کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی بحث نہیں. ابو جہل بھی تو ہاتھ میں مٹی ہی لایا تھا, پوچھا تھا بتاؤ اگر نبی برحق ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ دو باتیں ہیں یہاں. ابو جہل کی مٹھی میں جو مٹی ہے وہ نبی کی آنکھوں سے بظاہر چھپی ہوئی ہے. ابو جہل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے, ان معلوم نہیں میں کیا لایا. اب چیلنج کرتا اگر نبی ہو تو کافر یہ مانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کا علم ہوتا ہے. نبی کے لیے کنکریاں غیب کہتے اس کو ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو, نظر نہ آتا ہو, ناٹ ویزیبل. غیب کی تعریف کیا ہے؟ ناٹ ویزیبل, دکھائی نہ دے. ابو جہل مٹھی میں کیا ہے رسول اللہ کو تو معلوم نہیں بظاہر, اس لیے کہا اگر نبی برحق ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. یہ مانتا تھا کہ یہ اگر نبی ہے تو غیب کا علم ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کے نام نہاد مسلمان تھے وہ کافر اچھا تھا جو یہ تو مانتا تھا جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کا علم ہوتا ہے. آج کا مسلمان وہ بدنصیب ہے جو نبی کو نبی مانتا ہے غیب کا علم نہیں مانتا. ابو جہل نے یہ سمجھ کر کے چیلنج کیا کہ نبی ہوں گے تو غیب کا علم بھی ہوگا, بتا دیں گے کہ مٹھی میں کیا لایا ہو. میرے نبی کی شان دیکھو. میرے نبی نے یہ فرمایا ابو جہل جس کو تو مٹھی میں اٹھا کے لایا ہے میں بتا دوں کہ وہ کیا ہے, کس چیز کو تو لایا ہے, یہ میرے لیے کمال نہیں. ارے بات تو جب ہے ابو جہل جس کو تو لایا ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. سرکار دو جہاں ادھر توجہ فرمائی, ادھر ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں میں جان آئی, کافر کے ہاتھ میں